بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے علم الصرف کا الدرس السادس فعل ماضی پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سبق یعنی الدرس السادس فعل ماضی کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ الدرس السادس فعل ماضی۔ فعل ماضی کی تعریف، یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانہ یعنی بات کرنے سے پہلے والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے اکلا اس نے کھایا، شریبا اس نے پیا۔ قرآن شریف میں ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ ان مثالوں میں دخل اور خلقنا دونوں فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی معروف، آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ فعل کا فاعل اگر معلوم ہو، یعنی یہ بات معلوم ہو کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، تو ایسے فعل کو فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ فعل ماضی جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو فعل ماضی معروف کہلاتا ہے۔ اور ہم نے جو گردان پڑھی تھی عزیز طلبہ وہ نصر کی گردان تھی، تو آئیے دوبارہ اس گردان کو پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کی گردان، نصر اس ایک مرد نے مدد کی، واحد مذکر غائب، نصر ان دو مردوں نے مدد کی، تثنیہ مذکر غائب، نصروا ان سب مردوں نے مدد کی، جمع مذکر غائب، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، واحد مؤنث غائب، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث غائب، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی، جمع مؤنث غائب، نصرتا تم ایک مرد نے مدد کی، واحد مذکر حاضر، نصرتما تم دو مردوں نے مدد کی، تثنیہ مذکر حاضر، نصرتم تم سب مردوں نے مدد کی، جمع مذکر حاضر، نصرتی تم ایک عورت نے مدد کی، واحد مؤنث حاضر، نصرتما تم دو عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث حاضر، نصرتن تم سب عورتوں نے مدد کی، جمع مؤنث حاضر، نصرتو میں نے مدد کی، واحد متکلم، نصرنا ہم نے مدد کی، تثنیہ و جمع متکلم۔ تو یہ تھی گردان عزیز طلبہ۔ اس کے بعد ہم نے کچھ قواعد پڑھے تھے۔ فائدہ نمبر 1، گزشتہ اوراق میں یہ بات آپ کے علم میں آئی تھی کہ اگر فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف 3 حروف اصلیہ ہو، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، تو ایسے فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کی گردان میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واحد مذکر غائب کے صیغے نصر میں تو 3 ہی حروف ہے، اور یہ تینوں حروف اس گردان کے ہر صیغے میں پائے بھی جا رہے ہیں۔ البتہ تثنیہ مذکر غائب سے لے کر واحد متکلم تک کے 13 صیغوں میں ان 3 حروف کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف زائد ضرور موجود ہے،
جو اس صیغے کے فاعل کے بارے میں بتا رہا ہے. جیسے نصرا تثنیہ مذکر غائب میں الف زائد ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاعل تثنیہ مذکر ہے. نصرت واحد متکلم میں تا مضموم زائد ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاعل واحد متکلم ہے. لیکن ان حروف زائدہ کے باوجود اس گردان کے سارے صیغے ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، کیونکہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 ہی حروف ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے. اور ثلاثی کے مجرد یا مزید ہونے کا دار و مدار ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے پر ہوتا ہے. اس کے بعد فائدہ نمبر 2، حروف اصلیہ کے وزن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے پہلے حرف کا وزن فا سے، دوسرے حرف کا وزن عین سے اور تیسرے حرف کا وزن لام سے کیا جاتا ہے. البتہ حروف زائدہ وزن میں بعینہ برقرار رہتے ہیں، جیسے نصرا کا وزن کرتے ہوئے نون صاد را کا وزن تو فا عین لام سے کیا جائے گا، البتہ الف بعینہ برقرار رہے گا اور اس صیغے کا وزن فعلا سے کیا جائے گا. اس کے بعد ایک چھوٹی سی تدریب تھی عزیز طلبہ. میں نے آپ سے کہا تھا ان افعال کے اوزان لکھنے ہیں. امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے یہ اوزان لکھ لیے ہوں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس تدریب کے صحیح جوابات بتا دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز ساتھ کے ساتھ پھر جو اگلی تدریبات ہیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ تدریبات کس طریقے سے کرنی ہیں. ٹھیک ہے، الواجب المنزلی یہی ہے عزیز طلبہ آپ کا کہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اس سبق میں جو آپ نے اب تک یاد نہیں کی، قواعد، تعریفات یا گردان، کچھ بھی آپ کا اگر کوئی باقی ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور ساتھ کے ساتھ یہ تدریب بھی وزن والی، یہ بھی اگر مکمل نہیں ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.